بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے ہماری اس مجلس کا اور آج کے درس کا موضوع ہے ایمان بالقدر۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے۔ وہ یہ حدیث اپنے والد گرامی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس حدیث کا معروف نام ہے حدیث جبریل، کہ جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق آگاہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان 6 باتوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی سب کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، اور 6 نمبر پر اچھی اور بری تقدیر پر یہ ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور ویسے تو اس کی تفصیلات قرآن یا حدیث میں کئی بیان ہوئی ہیں، تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ان حقیقتوں میں، یہ 6 حقیقتیں ہیں بنیادی، کسی ایک حقیقت کا بھی انکار کر دے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر کا انکار کرنا، یہ ایمان سے اور اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے ویسے ہماری تاریخ میں 2 بدعتی فرقے ہوئے ہیں۔ ایک فرقے کا نام ہے قدریہ۔ قدریہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی تقدیر کا سرے سے انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اور ایک فرقہ ہے دوسرا، اس کا نام ہے جبریہ۔ وہ جبر کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر تقدیر لکھ کے جبر کیا ہوا ہے، اور انسان جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں، بس جو اس نے لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ اور یہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہی دی ہے اور علم دیا ہے، اس سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ نہ تو قدریہ کی بات ٹھیک ہے جو تقدیر کے سرے سے انکاری ہے، کہ ہر چیز آزاد ہے، اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے۔ اور نہ جبر ہے کہ انسان بالکل بے بس ہے، محض لاچار، کوئی اس کا ارادہ نہیں، کوئی اس کی مرضی نہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات یہ میانہ روی پر ہے، درمیان ہے۔ جس طرح اس امت کو کہا گیا ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ ایسے ہی جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، کتاب و سنت کے سچے پیروکار ہیں، محدثین ہیں، اہل الحدیث ہیں، ان کے نزدیک درمیان میں رہنا یہ اصل بات ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پر ایمان کے حوالے سے 4 باتیں اور 4 اصول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ اور وہ چاروں کی چاروں باتیں قرآن میں، حدیث میں ان کی تفسیرات موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے وہ اللہ کا علم۔
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات میں پیدا کیا ہے نا، اس کا، اور کائنات نے جس کو پیدا کیا ہے اس نے بعد میں پیدا ہونے کے بعد کیا کچھ کرنا تھا، یہ سب باتیں اللہ کو معلوم تھی، بس ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کرنا تھا یہ پہلے سے اللہ کو علم تھا، اللہ کو علم تھا، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ سورہ الانعام میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں جو کچھ بھی ہے نا سب کا اللہ کو علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، جو کوئی پتا کسی بھی درخت سے جھڑتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں تہوں میں جو کچھ دانہ وغیرہ چھپا ہوا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور ہر گیلی سوکھی چیز، جو کچھ بھی ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں اس کا علم ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ جو کچھ میں نے پیدا کیے ہے، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، یہ کیا کچھ کرنے والے ہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے، اللہ کو علم تھا پہلے سے۔ جو کچھ اللہ کو علم تھا، اور اللہ کے علم میں غلطی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک بات کا علم اللہ کو تھا اور بعد میں چیز اس کے علم کے خلاف واقع ہو جائے، یہ تو 1% گیا، اس کا 1000واں کروڑواں حصہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم تمام ہے، پورا علم، اللہ کے علم کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہی نہیں۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ اور تقدیر جو ہے نا، تقدیر یہ اصل میں یہ کہہ لیں اللہ کا علم ہے۔ دیکھیں نا، میں ایک مثال، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی مثالیں دی ہوئی ہیں، اور سلف صالحین نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی محنت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک استاد ہے، معلم ہے، وہ بچوں کو، کلاس کو، طلباء کو 1 سال تقریباً پڑھاتا رہتا ہے، تو سال کے بعد اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ کس درجے پر ہوگا۔ امتحان جب لیں گے تو اس کو سال بھر کی محنت، سال بھر کی ممارست، بچوں کے ساتھ سال بھر کا جو وقت اس نے بتایا ہے، اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ امتحان کے نتیجے میں کہاں کھڑا ہوگا، آگے کون ہوگا، درمیان میں کون ہوگا، پیچھے کون ہوگا، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، بڑا اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں نے جس کو پیدا کیا ہے یہ کیا کرے گا، کیا بنے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، استاد کو جب اندازہ ہوتا ہے نا سال بعد، کئی دفعہ اندازہ غلط بھی نکل آتا ہے، اس کے اندازے کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ اور اللہ کا علم کامل اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔ 1% بھی، کیا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کا 1000واں کروڑواں حصہ بھی امکان نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہو جائے۔ تو تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم۔ تو اللہ کا علم کامل، اللہ کا علم بالکل صحیح، اللہ کا علم مکمل۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے علم میں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
زمین آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی تھی. اب جو اللہ نے لکھا ہوا نا اس میں دو باتیں اللہ کی لکھی ہوئی، یہ بھی باتیں کتابوں و سنت سے معلوم ہو رہی ہیں، یہ فرضی چیزیں نہیں ہیں. ایک تو اللہ نے وہ کچھ لکھا ہوا ہے جو کچھ ہونا تھا، کرنا تھا لوگوں نے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی فیصلے بھی ہیں. زندگی کتنی ہے کسی کی، موت کب آئے گی، رزق کتنا ہے، عمر کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں. یہ اس میں ایک اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس کو اتنی زندگی دینی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا اس کو اتنا رزق دینا ہے، اور کس کو کتنا حسین بنانا ہے، کس کا کیا رنگ کرنا ہے، یہ اللہ کے ذاتی فیصلے ہیں، یہ بھی اللہ نے لکھ دیے. تو جو کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ لوگوں کے متعلق اللہ کے اندازے اور علم تھے. وہ تقدیر، جو لفظ تقدیر ہے نا، اس کے ایک معنی اندازہ کرنے کے بھی ہے، اندازہ لگانے کے بھی ہے. اللہ کے دو اندازے ہیں، ایک اندازے مخلوق کے متعلق، انسانوں کے متعلق کہ یہ زندگی میں کیا کریں گے، وہ اللہ نے لکھ دی، اور ایک اندازے کہ اللہ نے کس کو کتنا رزق، کتنی عمر دینی ہے، اور اس کے بارے میں اور کیا کچھ فیصلے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے. اور کوئی چیز بھی اللہ کے لکھے ہوئے سے تجاوز نہیں کر سکتے. اور یہ جبر نہیں ہے. وہ جو پہلے عرض کیا نا، ایک فرقہ ہوا ہے جبریہ، وہ کہتے ہیں ہر چیز جبر ہے جی، کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے، کچھ اس کے اختیار میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے مثلا انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں میں ارادہ بھی پیدا کیا ہے. ہم کئی کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، یہ جو ارادہ ہے انسان میں، یہ ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا. اچھا، ارادہ کرنے کے بعد کئی دفعہ ہم اپنے ارادے کے مطابق کام کر پاتے ہیں اور کئی دفعہ نہیں کر پاتے. یہ بھی اللہ نے لکھا ہو. جو ہمارے اعمال ہیں، یہ اعمال بھی اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم بھی مخلوق، ہمارے ارادے بھی مخلوق، اور ہمارے اعمال بھی مخلوق. ہماری ہر صفت اور ہمارے متعلق ہر چیز یہ مخلوق ہے، اور پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور ویسے اس پر بھی محدثین نے بڑا کام کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے، جو اس کتاب میں انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا ہے. اس نقطہ نظر پر تو سارے محدثین، تمام اہل السنت والجماعہ وہ متفق ہیں. اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ خلق افعال العباد. کتاب و سنت کے بے بہا دلائل سے ثابت کیا ہے کہ بندوں کے جو افعال ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ افعال ہیں، یہ اعمال ہیں. یہ سارے افعال و اعمال بھی اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں. بندے کے اچھے اعمال کرنا اور یا بندے کا برے عمل کرنا، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. خیر، بات کر رہے تھے تقدیر سے کے حوالے سے کہ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ نے وہ باتیں لکھ رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا، اللہ کا لکھا ہوا بدل نہیں سکتا. انسانوں کے ارادے بدل سکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ پہلے یہ ارادہ کرے گا، پھر وہ اپنا ارادہ بدل دے گا، چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا. یہ اللہ نے لکھا ہوا، اور اللہ کا لکھا ہوا ٹل نہیں سکتا. اللہ نے جو انسان کی ذاتی عمل اور ارادے کے متعلق لکھا ہوا ہے، وہ جیسے اللہ کو علم تھا، جیسے انسان نے کرنا تھا، وہ ویسے اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور وہ ٹل نہیں سکتا. وہی ہوگا، اللہ کے علم کے خلاف چل سکتا ہی نہیں. اور اس طرح جو اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں. ہاں، زندگی کے متعلق ایک بات اور بھی حدیثوں میں، صحیح بخاری بھی حدیث آتی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے،
اس کا نام ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا رہے، اس کی زندگی میں برکت اور اضافہ ہو جائے، اس کے مال میں برکت اور اضافہ ہو جائے۔ وہاں اضافے کی بات ہے۔ جو چاہتا ہے کہ زندگی میں اضافہ ہو جائے، رزق میں، عمر میں اضافہ اور برکت ہو جائے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو اس کے متعلق اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ویسے تو اس کی زندگی کے بارے میں اور رزق کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، لیکن جیسے جیسے یہ فلاں اچھا عمل صلہ رحمی، مثلا صلہ رحمی زیادہ کرتا جائے گا، زیادہ کرتا جائے گا، زیادہ کرتا جائے گا، اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تقدیر لکھا ہوا، ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ پہلی بات تقدیر کیا ہے؟ وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ جو اللہ نے خود کرنا تھا وہ تو اللہ کا علم ہوا ہی ہوا، اور جو لوگوں نے کرنا تھا اللہ کو سب معلوم تھا، اور اللہ نے وہ لکھ لیا، اور لکھا ہوا یہ اللہ کا علم ہے۔ اچھا، یہ بات بھی اللہ نے سورہ حدید 27ویں پارے کے آخر میں یہ بتائیے، فرمایا تمہاری زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں، ان کے نفس سے متعلق جو حالات پیدا ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، یا زمین میں کوئی بھی چیز رونما ہوتی ہے، اس کے رونما ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اپنے پاس کتاب میں درج کر رکھی ہے۔ بس میں نے ما اصاب من مصیبت، جو بھی حادثہ رونما ہوتا ہے فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، یا تمہاری زندگی میں، تمہارے نفس سے، ذات سے، شخصیت سے متعلق، الا فی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب میں درج ہے، من قبل ان نبرأہا، اس کے رونما ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے وہ درج کر رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہارے لیے سوچنے کے لحاظ سے مشکل ہوگا، اللہ کے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر چیز لکھی ہے۔ اور میں نے حدیث عرض کی کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تیسری بات، تیسری چیز ہے ارادہ، اللہ کا ارادہ۔ اللہ نے جس چیز کا ارادہ کیا نا وہی ہوگی، جو چیز اللہ نہیں چاہتا اس کی کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ، یہ کائنات اللہ کی کائنات ہے، یہ جہان اللہ کا جہان ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم میں سے جو شخص بھی اگر کوئی کسی جاگیر کا، کسی فیکٹری کا مالک ہو، جہاں تک بھی اس کے اختیارات ہوں، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری حکومت میں، میری ریاست میں، میری مملکت میں وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے پورے اختیارات کے ساتھ، انسان تو خالق نہیں ہے نا۔ انسان کو تو خود اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہے۔ اچھا، زندگی تو بہت بڑی چیز ہے، انسان کو تو اپنے جسم پر اختیار نہیں ہے۔ جسم پر اختیار ہو تو بندہ کبھی بیماری نہ ہو، جو با اختیار لوگ ہیں کبھی بیماری نہ ہو۔ تو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ نہیں چاہتا۔ اور بیماریاں بھی ایسی ایسی کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان رکھو اس بات پر، کیا ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، وما لم یشاء لم یکن، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اچھا، کام کرنا دور کی بات ہے نا، کام کے بارے میں سوچ اور ارادہ بھی اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو تم وہ کام کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کنٹرول پوری کائنات کا اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ
حدیثوں میں آتا ہے نا کہ صبح شام کی دعاؤں میں کہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے، صبح بھی 3 دفعہ، شام کو بھی 3 دفعہ، تو اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ راوی یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو وہ راوی دیکھ رہا تھا حدیث بیان کرنے والا کی طرف کہ اس کو فالج ہوا ہے، تو بڑے استعجاب سے، حیرت سے دیکھ رہا تھا، یار یہ حدیث بیان کر رہا ہے اور خود فالج میں مبتلا ہے۔ تو وہ بانپ گئے، راوی بانپ گئے کہ یہ میری طرف کسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ میرا معاملہ؟ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ ایک دن میں یہ دعا پڑھنی بھول گیا تھا، تو اسی دوران مجھ پر یہ فالج کا حملہ ہو گیا تھا۔ اب بندے کے ارادے پر، عمل پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ بلا ہی دیا اس کو، مطلب بھول ہی گیا، پڑھنا ہی بھول گیا، اور ادھر سے وہ کام اللہ کی تقدیر چل گئی۔ تو اللہ کی مشیت غالب ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے، ابھی میں نے عرض کیا، اللہ نے معاملات لکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں؟ اور اللہ کی مشیت پر ایمان ہو تو کیوں؟ اس کا کیا رزلٹ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ایمان ہے نا اگر، تو جو چیز چھن گئی ہے، حاصل ہونے سے رہ گئی ہے نا، اس پر بندے کو افسوس نہیں ہوگا کہ میرے مالک کو منظوری نہیں تھی، اس پر کوڑے گا نہیں۔ یہ پکی بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا۔ کوئی بڑی ڈیل ہونے والی تھی، کوئی بڑا گاہک آ رہا تھا، کوئی بڑا مال ملنے والا تھا، نہیں مل سکا، تقدیر پر ایمان یہ بندے کو مطمئن کر دے گا، یار یہ میرے لیے درست تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت میں تھا ہی نہیں، یہ مجھے ملنا ہی نہیں تھا، یہ نہیں ہونا تھا۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، یہ نقطہ لکھا ہوا، سب سے بڑی چیز جو انسان کے دل کو ٹھنڈا کر رکھ سکتی ہے، انسان کو مطمئن رکھ سکتی ہے، سب سے بڑی چیز، ہمیشہ دل مطمئن رہے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ کو منظور نہیں ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ کیا ہے؟ وہ جو ظاہری دنیا میں ہاتھ ہوتا ہے، بندہ کبھی کسی کو برا بھلا کہتا ہے، فلاں بڑا ایسا، یار میں تو ملنے ہی والا تھا اس کام کو، فلاں بات کو پہنچ نہیں والا تھا، وہ فلاں منحوس آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ مومن ایسے نہیں کرتا، اللہ ہمیں مومن بنائے۔ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر ایمان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ اس پوری کائنات میں ہر چیز، میں کہتا ہوں کہ اتنا یہ دقیق علم ہے، اتنی باریکیاں اس میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ اس کائنات میں غالب ہے۔ یہ جو ہمارے ارادہ، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے اندر بھی ارادہ ہے، لیکن اللہ نے وہ ارادہ ہمیں پیدا کیا ہوا ہے۔ اس ارادے پر ہمارے ارادے کبھی پورے ہوئے اور کبھی پورے نہیں ہوتے، اور شاید اکثر پورے نہیں ہوتے۔ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ پورا ہو کے رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چوتھی بات، اور یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے تھوڑی سی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے، جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارے جسم سے متعلق جو بھی معاملات ہیں سارے کے سارے، یعنی ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اللہ خود خالق ہے نا، تو اللہ کی کوئی صفت بھی ایسی نہیں جو مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بھی مخلوق نہیں ہے،
اللہ اس کائنات کو، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا دیکھنا مخلوق نہیں ہے، وہ اس کا دیکھنا، اس کا کلام فرمانا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کی ذات سے متعلقہ افعال، صفات، اعمال ہیں، کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی شان کے، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے. لیکن ہم چونکہ مخلوق ہیں لہذا ہماری ہر چیز، حتیٰ کہ ہمارے اعمال بھی مخلوق. قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے. سورہ صافات پڑھیے، سورہ صافات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ چلو آؤ ابراہیم چلیں میلے پہ. انہوں نے ایسے ان کے عقیدے کے مطابق بظاہر نظر نظرۃ فی النجوم، آسمان میں دیکھا، اور کہنے لگے یار میں تو بیمار ہوں. چونکہ وہ قوم سے زیادہ پرست تھی اور اس پر بڑا یقین رکھتی تھی، وہ چلے گئے سارے کے سارے. تو وہاں یہ ذکر رہتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، واللہ خالقکم وما تعملون، اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا ہے. ہمارا وجود یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمارے وجود سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں یہ اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہے. اچھے اعمال کا بھی اللہ خالق ہے، برے اعمال کا بھی اللہ خالق ہے. یہ یہاں سے ایک اور موضوع نکلتا ہے کہ اللہ خیر کا خالق بھی ہے، شر کا خالق بھی ہے. اللہ دو چیزوں کا خالق ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی خالق اللہ. لیکن یہاں ایک ادب بتایا گیا ہے، اللہ کا ادب. نبی علیہ السلام دعاؤں میں کہا کرتے تھے الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. یا اللہ خیر ساری کی ساری تیرے ہاتھوں میں ہے، تو ہی خیر دیتا ہے، لیکن شر تیری طرف منسوب نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہیں گے اللہ نے ایسا کیا. اور برائی میں جیسے سورہ النساء میں کہا گیا، اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسن ما اصابک من سیئۃ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تمہیں جو بھی بھلائی پہنچے نا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر. اور تمہیں جو تکلیف پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے. تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی. یہ تکلیف سے مراد ہے برائی، کوئی بھی برائی، ہر نیگیٹو چیز، ہر منفی چیز، اس کی نسبت اللہ، وہ تمہارے کسی نفس کے عمل اور اس کی خرابی کی وجہ سے تمہیں پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے مقدر کرنے سے ہوا ہے. لیکن کہیں گے وہ میرے کسی عمل، میری کسی برائی اور میری کسی غلطی کا نتیجہ ہے. تکوین ہے اللہ کی، تخلیق ہے اللہ کی. لیکن جیسے کہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی پہلی سورت، تو وہاں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. انعمت، انعام کی نسبت ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی طرف ہے. اور آگے جو لوگ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں، یا وہ لوگ نہیں جن پر غضب کیا گیا. یہ نہیں فرمایا کہ جن پر تو نے، ایسے نہیں کہا. جیسے ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں، مرض کی نسبت اپنی ذات کی طرف، فَهُوَ يَشْفِي، تو وہ شفا دیتا ہے، شفا کی نسبت اس کی ذات کی طرف. یہ نہیں کہا کہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو جو بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف، اور اس بیماری سے نکال کے شفا دینا اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف. تو یہ 4 اصول ہیں تقدیر کے جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے اور اس کی دلیلیں موجود ہیں. تو خلاصہ کیا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لا کے اپنی زندگی کے سارے معاملات انسان اللہ کے سپرد کر دے. ہاں جد و جہد انسان کرے نیکی میں، خیر میں، بلائی میں، دنیا کے معاملات میں. جیسے رشتے، بچوں کے رشتے کی جاتے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کاروبار ہے، محنت ہے، ملازمت ہے، مزدوری، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، نیک اعمال ہے، اس کے لیے کوشش کرنا.
یہ کوششیں یہ ہمارے ذمے ہیں، یہ کوششیں ہم نے کرنی ہیں، اللہ ہمیں خیر کی بڑائی کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہر کام کا رزلٹ اور نتیجہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ ہمیں اس طرح کا ایمان بالقدر نصیب فرمائے جیسا اس نے قرآن مجید کے اندر اور جیسا اس کے حبیب علیہ السلام نے اپنی سنت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔